سب بھائیوں السلام علیکم۔ آج اس پرمسرت موقع پر مجھے جس عنوان پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات۔ پوچھ رہا ہے مجھ سے پیڑوں کا سوداگر، پوچھ رہا ہے مجھ سے پیڑوں کا سوداگر، آب و ہوا کیسی زہریلی ہوتی ہے۔ جناب والا، موسموں میں غیر متوقع تبدیلیوں کو موسمیاتی تبدیلیاں کہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ماحول اور انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں بنیادی طور پر عالمی درجہ حرارت میں اضافے اور قدرتی ماحول میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ سامنے آتی ہے۔ جناب صدر، انسانی سرگرمیاں ہی ماحول میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جن کے انسانی زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا جنگلات کی کٹائی، کرسٹنگ اسٹون کے حصول کے لیے پہاڑ کی کٹائی، کارخانوں کی زہریلی اسپرے پاس مادوں کا بلا روک ٹوک، ہوا اور پانی میں شامل ہونا، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج، علمی تجربات اور فصلوں پر کی جانے والی زہریلی اسپرے وغیرہ، یہ تمام عوامل ماحول کو بری طرح متاثر کرتی ہے جس سے موسمیاتی تبدیلیاں جنم لیتی ہے۔ جناب والا، اب ذوالفقار کی طرح کالی گٹائی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ ساون کے رمجم کی سائے پاری نہ بن چکے ہیں، بر وقت بارش ایک خواب بن چکا ہے۔ وہ جلملاتی ندیاں ماضی کے دلکوں میں کھو چکی ہے، ہر سو ہریالی ایک تمنا بن چکے ہیں۔ ہم نے اندھا دھند ترقی کی دوڑ میں اس دھرتی ماں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، اس کے حسن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پامال کیا۔ میرے موسموں تیرا شکریہ، تو نے قلب جاں کو رخ دیا، تو نے شوق صبح جوا کی، تو نے زندگی پرنام کی، تو نے چہرے چہرے کھلا دیے، تو نے رنگ رنگ پھیلا دیے۔ میرے ہاتھ کیا عجیب ہے، تیرے حسن کی رکیب ہے، تجھے نوچ نوچ کے فنا کیا، تجھے جام زہر عطا کیا۔ جناب صدر، یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہمارے لیے جان لیوا بیماریوں کا تحفہ لے کر آتی ہے۔ کینسر، شوگر، ذیابیطس، گرد کا نکارہ ہونا اور امراض قلب ہمارے گلے کے ہار بن چکا ہے۔ یہی تبدیلیاں زندگی کی چراغ گل کر رہی، ہمارے خوابوں کو جاڑ رہی ہے، ہمارے مستقبل کو تاریک بنا رہی، اس جنتی عرضی کو انگار وادی میں تبدیل کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ اقوام متحدہ کی موسمیاتی ادارے WMO کے مطابق گزشتہ 8 برس تاریخ کی گرم ترین سال تھی، جس سے سمندری حدت میں اضافہ ہوا اور موسموں کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئے۔ گزشتہ برس مشرقی افریقہ میں شدید خشکسالی، پاکستان میں ریکارڈ توڑ بارشیں، چین اور یورپ میں آنے والی شدید لہر نے کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا۔ جناب صدر، پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا دنیا کا 5واں ملک ہے، اگرچہ گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج میں اس کا 1% حصہ بھی نہیں۔ یہاں موسموں کی غیر یقینی صورتحال زراعت اور معیشت کو پوری طرح متاثر کرتی ہے۔ بے وقت اور حد سے زیادہ بارشیں سیلابی صورتحال پیدا کرتی ہیں جس سے معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 عیسوی تک بلوچستان کے بیشتر علاقے رہائش کے قابل نہیں رہیں گے۔ قحط سالی اور غذائی اجناس کا قلت کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ جناب والا، اس ضمن میں حکومت پاکستان نے کچھ اقدامات کیے ہیں، جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا قیام، بلین ٹریز کا منصوبہ جیسے منصوبوں پر تھوڑا بہت کام کیا، مگر یہ ان کی منہ زیر کے مترادف ہے۔ جناب صدر، اب میں موسمیاتی اثرات سے بچنے کے لیے چند تجاویز پیش خدمت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہے اور مزید رقبے پر جنگلات لگانی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک میں 25% جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ زیادہ دھواں دینے والے کارخانوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے، زہریلے گیسوں کے اخراج کو روکا جائے، ماحول دوست اقدامات کی جائے، سوشل میڈیا ماحولیاتی آلودگی سے متعلق آگاہی مہم چلاتی جائے، اس ضمن میں نئی تحقیقاتی ادارے قائم کی جائے، پلاسٹک لفافوں اور ان سے بنی دوسری اشیاء کو کم سے کم کیا جائے۔ جناب والا، اب موسمیاتی اثرات سے نپٹنا کوئی آسان کام نہیں، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ کی پلیٹ
پر ہم سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاہم ملک کی سطح پر مندرجہ بالا اقدامات پر عمل کر کے مثبت اثرات کو کم کر سکتے ہیں. کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. آخر میں اپنی تقریر ان اشعار پر ختم کرنا چاہوں گا. آؤ مل کر حوادث کا رخ موڑ دے, ٹھہر جائے جو منزلیں اسے چھوڑ دے. غفلتوں میں کئی منزلیں کو چکے, اپنی محرومیوں بہت رو چکے. اٹھو آؤ نئے وقت کا ساتھ دو, ہم وطن بھائیو, ہم وطن دوستو. والسلام.